السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کافی دوست جو ہے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ جو ہے وہ وائس میسیج وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی ہمارے دوست نے جو ہے آج سوال کیا کہ کچا کلوا کیا ہوتا ہے، یعنی کچا کلوا کسے کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں تاکہ عوام الناس تک بھی جو ہے یہ ایک جو ہے نا معلومات یا جو ہے وہ علمی اور روحانی جو ہے معلومات پہنچ سکے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ یا اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، جو بچہ پیدا ہوتے ہی، چاہے اس نے پیدا ہونے کے بعد 2-4 سانس لیے اور مر چکا ہو، یا پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر مر چکا ہو، اس کو بھی کچا کلوا ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو نابالغی تک زندہ رہا ہو، جب تک بچہ بالغ سمجھدار نہیں ہو جاتا تب تک زندہ رہا اور مر چکا، وہ بھی کچے کلوے میں شمار ہوتا ہے۔ کچا کلوا یعنی معصوم بچہ، اس کو جو ہے اس کے ہمزاد کو جو ایکٹیو کر کر اور اسے کسی پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک بچے کی فطرت شرارتی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی شریر ہوتے ہیں۔ اور کچا کلوا جس پہ مسلط کیا جاتا ہے، وہ بھی جب اس کے مکمل کنٹرول میں آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے ان شرارتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی بچے والی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی وہ بچوں کی طرح منہ چڑھاتا ہے، کبھی وہ جو ہے بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پہ بچے کے ناخنوں کے نشان وغیرہ بھی جو ہے وہ، یا بچوں کی انگلیوں کے نشان بھی چھپ جاتے ہیں۔ کبھی اسے کوئی اس پہ راکھ پھینکتا ہے، کبھی اس کو کیسی جس طرح بچے حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کوئی اسے سمجھے اس کے ساتھ معصوم بچہ لگ جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ وہ بچکانہ حرکتیں کرتا ہے، جس سے اس کو خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اور وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اور اس کی صحت بھی دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح بچہ کمزور لاغر ہوتا ہے تو اسی طرح وہ بھی بچے جیسی اس کی صحت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہی کوالٹیز جو ہے بچے والی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کچا کلوا اسے کہتے ہیں۔ کلوے کا مطلب ہے بھیجا گیا، یعنی کچا کلوا، کچا بھیجا گیا، سمجھے۔ تو وہ پھر ایسے شخص کا علاج کرنا جو ہوتا ہے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مسان ہی کی قسم ہے۔ اس کے اندر جو ہے کسی بچے کی، اگر وہ ہندو ہے چتا کی راکھ ہے، مسلمان ہے تو قبر کی مٹی یوز ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگوری لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو بھی منتر تنتر پڑھتے ہیں، اکثر وہ اکیلے نہیں ہوتے، وہ کئی لوگ مل کر پڑھتے ہیں، 5, 7 یا 9 بندے بیٹھتے ہیں، ایک گرو ہوتا ہے، باقی چیلا ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ مر گیا ہو، کچھ دیر سانس لے کر یا کچھ دن سانس لے کر، اس بچے کی لاش کو نکال کر لاتے ہیں، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ ایک کمرے میں ٹانگ دیتے ہیں الٹا کر کے، پھر اس کے نیچے ایک ٹب رکھتے ہیں، پھر گرو منتر پڑھتا جاتا ہے، چیلے جو ہے چمبیلی کا تیل اس کے پیروں سے ڈالتے جاتے ہیں، اور وہ تیل بچے کے پورے جسم سے ہوتا ہوا اس ٹب کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے۔ پھر اس ٹب کو جو ہے وہ جب وہ منتر ان کے پورے ہو جاتے ہیں، وہ تیل سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جب وہ تیل جلا کر منتر پڑھتے ہیں، اس بچے کا ہمزاد حاضر ہوتا ہے اور اس سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کچے کلوے کا ایک عمل۔ ایسے کئی طریقے کار ہیں، میں نے تو آپ کو مختصراً ایک طریقہ بتایا کہ جو اگوری جادو والے جس طریقے سے یہ کچے کلوے کا عمل کرتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں۔ اور بچہ یہ بہت شریر ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی فطرت میں شرارت ہے۔ اب اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو بالغ نہیں ہوا تھا، جس نے بولنا نہیں سیکھا تھا، یا وہ ابھی اس دنیا میں آیا تھا، کچھ اس سے سمجھ بوجھ نہیں تھی، عموماً ایسا بچہ جو چند مہینوں کا ہوتا ہے اس کا ہمزاد ہے، تو جب اس کو مریض پہ کوئی عامل حاضر کرتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، بچوں کی طرح زبانیں نکالتا ہے، منہ چڑھاتا ہے،
عجیب عجیب طریقے سے کھیلنے لگتا ہے، عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے بچوں جیسی. تو اب جس نے دنیا میں سیکھا نہیں، یہ بھی دیکھو قدرت کا نظام ہے. جو انسان کا ہمزاد ہے اس کا دماغ بھی انسان جیسا ہی ہے. مطلب جو انسان کی حرکتیں عادات ہیں اس میں بھی یہ عادات آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر انسان کی اثر اندازی اس کو بھی اپنے جیسا کر دیتی ہے. تو وہ بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، اور پھر اس کو جس طرح بچے ناخن مارتے ہیں چہرے پہ، جسم پہ، اس طرح سے اس کے جو جسم پہ ناخنوں کے نشان ہوتے ہیں، باریک باریک لکیروں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ اور پریشان ہو کے بیمار ہوتا جاتا ہے مریض. تو اس کی کارڈ میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس جو پروسیس ہے کم از کم 120 دن کا ہے. اب کیا ہے کہ کئی عامل حضرات جو ہے وہ اس کو حاضر کرتے ہیں، وہ بات نہیں کرتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بہت طاقتور چیز ہے تو وہ اس کا علاج چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ شریر ہوتا ہے، اس کی شرارتیں جو ہوتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں جب اس کا علاج کیا جائے. تو مریض تنگ آ کے چھوڑ دیتا ہے کہ علاج شروع کرایا ہے، میری طبیعت اور خراب ہو رہی ہے اور تکالیف آ رہی ہیں. اور اس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں وہ عامل کو تنگ بہت کرتے ہیں، بار بار عامل کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاج سے فوراً جو ہے نا مطلب مریض پہ جو ہے عجیب و غریب کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اس کو. اب جس طرح بچہ ضد کرتا ہے، اسے کوئی تھپڑ مارے، زور زور سے روتا ہے، پھڑکتا ہے. کئی ضدی بچے ہوتے ہیں، وہ بچے آگے سے وار بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. تو اس ہمزاد کی بھی ایسی فطرت ہوتی ہے کچے کلوے کی، تو وہ تکالیف دیتا ہے. پھر مریض کیا کرتا ہے، وہ بار بار عامل کو تنگ کرتا ہے. اچھا، اس کے اندر صدقات کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے. صدقات کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عامل کو بھی اپنے صدقے دینے پڑتے ہیں اور مریض کو بھی صدقات دینے پڑتے ہیں. دیکھیں ان معاملات میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ جادو ایک کینسر ہے، اور کینسر کا علاج ایک ڈسپرین کی گولی سے نہیں ہو سکتا ہے. ایک روحانی کینسر ہے جو کسی پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. اس کے علاج کے اندر صدقات ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر جا کے اس سے جان چھٹتی ہے. کیونکہ اس کے اندر صرف پڑھائی نہیں ہے، پڑھائی کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. صدقہ آتے ہیں، اس کے بخور آتے ہیں، دھونیاں ہیں. پھر جو عامل علاج کر رہا ہے، عامل پہ جو ہے حملہ آور ہوتی ہیں یہ چیزیں. پھر عامل کو اپنے بچوں کے صدقات دینے ہوتے ہیں. کئی لوگ اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت خرچ ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کی اس میں بہت وقت کم از کم 120 دن اس کے اندر لگتے ہیں. اس کے علاج کے اندر پہلے اس کو کمزور کرنا پڑتا ہے فلیتوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے. پھر اس کے بعد مریض پہ دم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور تیسرے میں مریض کو جو ہے پینے کے تعویذات اور پہننے کے تعویذات، اور مریض کو پڑھائی بتائی جاتی ہے پڑھنے کے لیے. پھر جا کے اس سے جان چھٹتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. میرا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا تھا. امید ہے جس دوست نے سوال کیا ہے ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کلوہ کیا ہے اور کس طرح اس کو مسلط کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ تکلیف دیتا ہے اور اس کا علاج کیسے، کس کے علاج کا پروسیس کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی اسی معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.